امریکہ میں سیٹھ لطیف کی گرفتاری اور عدالتی کارروائی پر مبنی خبر نشر کرنے پر واسا ٹی وی کے خلاف پروپیگنڈا شروع۔ ترجمان واسا ٹی وی نے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واسا ٹی وی نے ہمیشہ صحافتی اقدار اور امریکی قوانین کی پاسداری کی ہے۔ ترجمان وائس آف ساؤتھ ایشیا نے کمیونٹی کے واٹس ایپ گروپس میں چلنے والی سیٹھ لطیف کے بیٹے کی ایک ویڈیو کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ترجمان واسا ٹی وی کا کہنا ہے کہ کبھی بھی سیٹھ لطیف سے اشتہار کی مد میں رابطہ نہیں کیا گیا۔ اگر سیٹھ لطیف کے بیٹے یا خاندان کے کسی بھی فرد کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ ترجمان واسا ٹی وی کے مطابق سیٹھ لطیف کی اہلیہ نے ان پر کیے گئے تشدد اور سیٹھ لطیف کی گرفتاری سے متعلق خود رابطہ کر کے دستاویزی ثبوت پیش کیے اور ادارہ واسا ٹی وی سے انٹرویو کرنے کی استدعا بھی کی۔ واسا ٹی وی کے پاس سیٹھ لطیف کے کیس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان واسا ٹی وی کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے نے ہمیشہ صحافتی اقدار اور امریکی قوانین کی پاسداری کی ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ سیٹھ لطیف کی گرفتاری اور عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے تناظر میں سیٹھ لطیف ملزم ہیں۔ فاروق مرزا نے سیٹھ لطیف کے بیٹے سے ملاقات کی اور ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران انہیں اس بات پر اکساتے رہے کہ وہ واسا ٹی وی کے کسی کارکن کا نام لیں۔ آئیے آپ کو بھی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وہ دوسرے ایک صاحب ہیں نیوز پیپر والے۔ نہیں، یہ جو وائس آف ساؤتھ ایشیا میں کون ہے، کسی کا نام لے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ سے رابطے میں تھا؟ ابھی ان کے بیورو چیف ہی ہیں جن سے وہ جو ہے وہ کال آئی ہے۔ کیا نام ان کا؟ وہ تو میں دیکھتا ہوں نا کہ اس کا کیا نام ہے، میرے پاس اوپر لکھا ہوا ہے اس کا۔ آپ کو فہیم میاں نامی نے بھی کسی نے رابطہ کیا اشتہاروں کے لیے؟ ہاں، ان کے جو تھے وہ ان کے انکل لگتے ہیں جن کا لاسٹ نیم میاں تھا، عظیم میاں۔ عظیم میاں نے بھی آپ سے رابطہ کیا؟ عظیم میاں کے جو ہے ریلیٹیو انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ عظیم میاں نے بھی رابطہ کیا؟ عظیم میاں نے نہیں کیا۔ عظیم میاں کے جو تھا کچھ لگاتے تھے، ان کا بھی لاسٹ نیم بھی میاں تھا، انہوں نے رابطہ کیا ہے، ان کو بھی ہم نے نہ کر دی ہے۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے ترجمان کے مطابق واسا ٹی وی کمیونٹی میں شعور و آگاہی کے ساتھ ساتھ مسائل کے باہمی حل کے لیے صحافتی ذمہ داری سے رپورٹنگ کرتا ہے۔ سیٹھ لطیف کا اپنی بیوی پر تشدد کرنا گھریلو تشدد کے زمرے میں آتا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس پر مبنی خبروں کو نظر انداز کرنا اسے مزید حوصلہ دینے کے مترادف ہے۔ فاروق مرزا کی جانب سے واٹس ایپ گروپس میں بھیجے گئے ایک وائس میسج میں سیٹھ لطیف کی بیوی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی خواتین کی بھی تذلیل کی گئی۔ آئیے آپ کو وہ وائس نوٹ سنواتے ہیں۔ یہ تو ابھی ایک الزام ہے، ایک عورت کا الزام ہے۔ اسی طرح کی 20 اور نوسر باز عورتیں آپ نے دیکھی ہماری کمیونٹی میں، آپ کو مختلف فنکشنوں میں نظر آئیں گی۔ یہ ساری کٹی پتنگیں یا کسی نہ کسی بندے کو یہ ذلیل کر کے یہ آپ کو لفٹ مانگتی نظر آئیں گی، اور انہوں نے اس پورے کمیونٹی کے معاملات کو کرپٹ کیا ہوا ہے۔ فاروق مرزا جو بار بار پاکستانی کمیونٹی کو تضحیک اور تنقید کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، کمیونٹی کے مسئلے کو خاندانی مسئلہ کہتے ہیں۔ ماضی کے اوراق پلٹیں تو فاروق مرزا کی سابقہ اہلیہ زرنگار نے قریباً 2 برس قبل ایک نیوز کانفرنس میں فاروق مرزا پر بھی ڈومیسٹک وائلنس کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ آئیے آپ کو قریباً 2 سال پرانی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ فاروق مرزا کی والدہ جب سلامت تھی، ماہ رمضان کا وقت تھا، قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتی ہے اپنی بیٹی کو لے کے کہیں چلی جاؤ، مت رہو یہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے قبر نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ فاروق مرزا کے بھائی نے مجھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بہنوں نے مجھے کہا تم نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے ہمارے بھائی سے شادی کر کے، کیونکہ اس شخص نے کہا تیرے پاس گرین کارڈ بے شک ہے لیکن جس دن تو پاکستان گئی میں تجھے اغوا کرا لوں گا۔ میری تو بیٹی یہاں تھی، میری بیٹی کے اوپر اس نے کتنے کیسز کیے، اس کے کالجز میں کہ یہ اس کا پاسپورٹ غلط، اس کا نام غلط، اس کے باپ کا نام غلط، اتنے بڑے بڑے لیٹرز بنا کے دیے۔ ترجمان واسا ٹی وی کے مطابق ادارے نے صحافتی امور ہمیشہ ذمہ داری سے انجام دیے ہیں۔ سیٹھ لطیف ابھی ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں۔ ضمانت کی صورت میں وائس آف ساؤتھ ایشیا سے رابطہ کر کے اپنا موقف نشر کروا سکتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ ترجمان وائس آف ساؤتھ ایشیا نے من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں بنانے والے افراد کو متنبہ کیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔